اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 اور 126 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے بنا دیا اس گھر کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور پرامن، وَاتَّخِذُوا، اور تم بنا لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے، وَإِسمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب فرمایا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے پروردگار، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو بنا دے تو امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور تو رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں کے، من آمن منہم باللہ، جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ قال، تو فرمایا، ومن کفر، جو کفر کرے گا، فأمتعہ قلیلا، تو میں اس کو بھی ساز و سامان تھوڑے وقت کے لیے دوں گا، ثم استرہ، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور سیاق و سباق کے حوالے سے کہ آخری نبی انہوں نے مکہ میں آنا ہے، اور ان کا قبلہ بھی کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں تورات و انجیل میں موجود تھیں، اور یہ جو بنی اسرائیل والے اہل کتاب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہونے کا دعویٰ کرتے اور ان کی دین پر قائم ہونے کی بات کیا کرتے تھے، اور میں یہ انہوں نے بنوایا، ہم نے انہی سے بنوایا، اور انہوں نے ہی دعا کی کہ اللہ اس میں آخری نبی بھیجنا ایک، کہ جو ان کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، وہ قبلہ بھی، یہ ساری نشانیاں تمہیں بتا دی گئیں۔ اس کے باوجود اب تو انکار کی کوئی صورت بچتی ہی نہیں، یہ ساری باتیں پہلے بتا دی تھی، پہلے سے طے شدہ تھی کہ آخری پیغمبر، اس کی بعثت بھی ادھر ہے، اور اس کے بعد قبلہ بھی یہ ہے، اور بیت اللہ سب سے پہلا اس دنیا میں اللہ کا گھر بنایا گیا، تو اب مخالفت کی کوئی جگہ یا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو مرحلہ اور موقع تھا، اور اس موقع پہ جو بات چیت ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اس کو تعمیر کیا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو بنا دیا اس طرح کا کہ مثابۃ للناس، لوگ بار بار یہاں آتے ہیں، اور یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی ہے کہ جو نہیں جاتا اس کے دل میں تو ایک چاہت ہے اس گھر کی، لیکن جو اس گھر کو دیکھ آتا ہے مثابۃ للناس، پھر بار بار اس کے دیدار اور اس کی وہاں نمازیں پڑھنے کو اس کا دل لوٹتا ہے اور دل کرتا ہے اس کا۔ اور یہ بس اوقات دنیا میں کتنی بھی انٹرٹینمنٹ کی جگہیں ہیں، ایک دفعہ جاتا ہے بندہ، دو دفعہ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کہتا کسی اور پاسے چلیے، لیکن یہ وہ ایسی جگہ ہے جتنی دفعہ بھی جاتا ہے اللہ اس کے ایمان اور سرور میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، وہاں ملے، وہ کثرت کے ساتھ آتے ہیں، وہ سال میں 2 چکر لگا رہے ہیں، کوئی ہر رمضان کو آ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا، ایک شوق اور رغبت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کے دلوں میں یہ پیدا کر دی۔ سورہ حج میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو ایک چیز کیا ہے کہ مثابۃ للناس، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم بھی دیا کہ کیا کرو، تم بار بار حج اور عمرہ کرو، بار بار۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی نا زبان سے، اللہ نے وہ بھی پوری کی، اور جو ان کے دل و دماغ میں کوئی چیز تھی نا، اللہ نے وہ بھی پوری فرما دی۔ ان کو دیکھیں گے
تو آپ دیکھیں گے، اندازہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ عطا کیا، اور کتنی عزت و شان ان کو بھی عطا کی اور اس گھر کو بھی عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک دعا یہ کی تھی کہ وہ امنا، اس کو پرامن بھی بنا دیں، ٹھیک ہے۔ مکے کے عرب کے اندر عام طور پہ یہ تھا کہ ان کا کیونکہ کاروبار تجارت یہ ہوتا تھا، کھیتی باڑی وغیرہ یہ چیزیں تو عام طور پہ ہوتی نہیں تھی وہاں، تو بہت سارے لوگوں کا گزران جو تھا وہ راہزنی کے اوپر تھا، چوری کرتے ہیں، ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز، اور پرانے دور میں یہ چلتا تھا کہ ایک بڑا جو ہے وہ چھوٹے کے اوپر ظلم کرنا اس کو اپنی بہادری سمجھا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا فرمایا، اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ اور امن آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ انسان کے پاس ہو، سونے کا گھر اس کے پاس بنا دو، سونے کا بیڈ اس کو عطا کر دو، سونے کی کھانے پینے کی چیزیں اس کو عطا کر دو۔ اس کے جسم میں امن نہیں ہے تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے گھر میں امن نہیں ہے تب بھی اس کو فائدہ نہیں ہے، اس کے شہر میں امن نہیں ہے تب بھی اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ امن یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بار بار لوٹنے کی جگہ بھی بنا دیا، پرامن بھی بنا دیا۔ اور آگے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ نے بطور نشانی آج بھی قائم رکھا ہوا ہے، جس پہ کھڑے ہو کے، جس طرح ہمارے ہاں اونچا ہو جائے نا تو گو وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ اوپر چڑھ کے اس کو تعمیر، تو یہ پتھر نیچے رکھ کے اوپر چڑھ کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اور اللہ نے بطور نشانی اس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو نقش کر دیا۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا پتھروں پہ نقش ہو، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل وہ جو چاہے کر سکتا، وہ نشانی بنا دیا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ نشانی آج بھی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک عقیدت تھی کہ انہوں نے توحید کا کس طرح سے ولولے کے ساتھ، کیسے جوش و جذبے کے ساتھ اس کا اظہار کیا اور شرک کی نفی کی، اور پھر وہ وقت سامنے ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طہارت فرما رہے ہیں، بتوں سے اس کو پاک کر رہے ہیں، کیا ولولہ اور کیا انداز تھا اس وقت مومنوں کا، کیا جذبہ تھا۔ فرمایا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم ہے جنہوں نے توحید کا بوٹا لگایا، اس بیت اللہ کو تعمیر اور آغاز کیا، یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی اس خواہش پہ اس آیت کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا اور فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھو۔ آج بھی عمرہ ہے، اسی طرح حج ہے، جب یہ طواف پورے کر لیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے، مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کے بیت اللہ کی طرف، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اسی کونے پہ کھڑے ہو گئے، اس کونے پہ کھڑے، بس یہ بیت اللہ منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس میں مسنون یہ ہے، تعلیم یہ ہے کہ اس طرح سے کھڑے ہوں کہ سامنے جو ہے وہ مقام ابراہیم بھی ہو اور اس کے ساتھ بیت اللہ بھی ہو، یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، تو وہ اس پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا جناب ابراہیم علیہ السلام سے اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہ آپ نے اس گھر کو، اس کے صفائی ستھرائی کا خاص انتظام کرنا ہے، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، مسجد بنانا یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو نوے طریقے آ گئے، سالے ثواب کرو، 50 دیگاں پکا کے ونڈ چھوڑو، کھا کے بعد میں کہتے ہیں لون پورا نہیں سی ہے نا، یہ اتنا جناب ہے تے پائے نے چڑھے سی وچ ہیں ڈالا اس میں، یعنی کھانے کے باوجود بھی ناشکری کرتے ہوئے سارا پانی پھیر دیں گے اس کے اوپر۔ تو جو بہترین جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے وہ ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص چلا جائے، اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا ہے تو آپ کیا کریں، مسجد بنائیں اس کی طرف سے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حضرت آپ بزرگوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے جنت میں گھر چاہتے ہیں، ان کی طرف سے مسجد تعمیر کریں، اللہ ان کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ یہ بہترین مقبول صدقہ جاریہ ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ اب مسنون عمل کریں گے تو اسی کا فائدہ ہوگا نا۔ اپنی طرف سے بدعت و خرافات ایجاد کریں گے تو لوگ کھا کے جس طرح اس طرح نشکری کر رہے ہیں تو کرنے والے کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے، اگرچہ وہ پکڑا جائے گا بلکہ کہ تم نے یہ سنت چھوڑ کے بدعت پہ عمل کیوں کیا۔ تو آج بھی عرب میں دیکھیں گے تو یہ بہت چیزیں عام ہیں، وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور اگلی چیز کیا ہے، مسجد کو بنانا اور جو مسجد کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس بندے کی طرف دیکھو نا اس کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہے،
وہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فشہدوا لہ الایمان، اس بندے کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مومن ہے۔ اس کے اندر بیٹھنا اور یہاں اس کی صفائی اور ستھرائی، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ انبیاء کرام جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں، فرمایا اہدنا، ہم نے عہد لیا ان سے، وعدہ لیا ان سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے گھروں کو اس طرح سے بنائیں کہ ان کا گھر سے زیادہ مسجد کے اندر دل لگے، گھر سے زیادہ مسجد کے اندر سہولیات ہونی چاہیے، کہ بچے اور اسی طرح دیگر جی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، گھر میں ساری سہولیات ہم لے لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، اور مسجد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے ساتھ آگے بات آئے گی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں پر لگانے والا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا وہی شخص ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر یہ نہیں ہے، آپ پرانے بزرگوں کو دیکھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھیں گے، آپ آئے تو آپ نے سب سے پہلے جس جگہ پہ قیام کیا وہاں مسجد بنائی۔ قباء مسجد جانتے ہیں نا، 2 رکعتیں پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام آ رہے تھے مدینے کی طرف، آپ نے وہاں قیام کیا، چند دن ٹھہرنا ہے تو وہاں مسجد نہیں تھی، آپ نے مسجد بنائی۔ مدینے میں آئے تو اپنا گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے کیا بنائی؟ مسجد بنائی۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس کوئی وفد آتا تھا سب سے پہلے تو آپ ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ دین کی تعلیم ہے، جاؤ لے جاؤ اور اپنے ڈیروں کے اوپر، اپنے گھروں میں وہاں کیا کرو، اپنے محلوں کے اندر مسجدیں بناؤ۔ جہاں مسجد نہیں ہے آپ دین قائم نہیں رکھ سکتے، مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ دین قائم نہیں رکھ سکتے۔ بہت اسی بڑی لمبی ایک تفصیل ہے، تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور دوسری چیز جو اہم ترین بات یہ ہے کہ مساجد تزئین و آرائش وہ اپنی جگہ، ریاکاری، نمود و نمائش یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور برے لوگوں کی نشانیاں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک مسجد ہے جس سوسائٹی میں ہے، جس معاشرے میں ہے، اس کی ایک بہترین جگہ ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی، انتظام، انصرام کے حوالے سے، سہولیات کے حوالے سے ایک بہترین طریقہ ہونا چاہیے کہ جہاں لوگ عبادت کریں، ریاضت کریں، تلاوت کریں، بیٹھنا پسند کریں، وہاں لیٹیں سوئیں، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے باعث اجر بن رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے امن کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والتین والزیتون وطور وهذا البلد الامین، اس کو پرامن شہر بنا دیا۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اگلی دعا یہ فرمائی کہ اللہ جو اس کے رہنے والے ہیں نا ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، پھلوں سے رزق۔ ویسے عام طور پہ گندم کھا رہے ہیں یا جو کھا رہے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک نارمل غذا ہے، تو پھلوں کی غذا، میووں کی غذا یہ اعلیٰ ترین غذا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان کو بہترین غذا عطا فرما۔ اور پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی دعا قبول کیا، دنیا کا سب سے بہترین پھل وہاں اکٹھا ہو رہا ہے، وہاں اکٹھا ہو رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، لوگ کھلایا جا رہا ہے ان کو۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں حج اور عمرہ مسلسل کرو، پے در پے کرو، ایک کے بعد دوسرا کرو۔ کیا کرتا ہے؟ فإنها ينفيان الفقر، یہ جو حج اور عمرہ ہے یہ انسان کی فقیری کو اور تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں 50-60 ہزار شمالی علاقہ جات میں لگا دیا، اس انٹرٹینمنٹ پہ 5 چاند، اور آؤٹ آف کنٹری چلے گئے تو لاکھوں روپے لگا دیے۔ اور اگر فضول خرچی اور اسراف کی صورت میں ہوگا تو ادھر بھی اس کا دینا لینا پڑے گا اور آخرت میں بھی حساب و کتاب ہوگا۔ اور ادھر اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو نہ صرف وہاں اس کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی زندگی فراخ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر خیر اور برکت عطا کر دیتا ہے۔ جبکہ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہی یہ معاملات بڑھتے ہیں، اور جب تنگی انسان پر آتی ہے تو اسی وجہ سے آتی ہے کہ وہ ان معاملات کے اندر بخل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی کہ من آمن منہم باللہ، اللہ جو اللہ پر ایمان رکھے نا اس کو تو نے رزق دینا ہے، اس کو پھلوں سے رزق دینا ہے، لیکن وہ اللہ شہنشاہ ہے حضرت، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اللہ نے فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا نا فامتعہ قلیلا، میں اس کو بھی وقتی طور پہ بہت کچھ عطا کر دوں گا۔ مومنوں کو تو دوں گا ہی دوں گا، آپ کی دعا ہے یہ، جو آئیں گے ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو کفر کرے گا نا میں دنیا میں اس کو بھی دوں گا، دنیا میں اس کو بھی دوں گا، لیکن ہوگا یہ کہ وہ بہت عارضی وقت کے لیے ہوگا۔ مومن کو دوں گا، اس کے ذریعے وہ آخرت بھی خرید پائے گا اور آخرت میں بھی اس کو ملے گا، لیکن جو کافر ہوگا دنیا میں اس کو دے دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ لگا لیں۔ لیکن فرمایا ثم استرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا کہ وہ آگ کے عذاب کی طرف جائے گا۔ اب جو اللہ کو نہیں مانتا، ساری دنیا کی ساری چیزیں بھی اس کو دے دی جائیں، وہ اپنے موت کے وقت کو ٹال سکتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے فرشتے لینے آ جائیں گے پھر نہ اس کو گھر، نہ بار، نہ مال و دولت، نہ جاؤ عشمت، نہ اس کے گارڈ، سیکورٹی گارڈ، ڈاکٹر، کچھ بھی اس کو نہیں بچا سکتے، ایک سانس کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں دے سکتے، وہ اس کو لے جائیں گے۔ استرہ الی عذاب النار، خوش قسمتی والی زندگی وہ دینداری والی زندگی ہے، خوش قسمتی والی زندگی وہ ہے جو اللہ کے اطاعت و فرما برداری والی ہے، نافرمانی سے بچنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں دعا بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل رکھے۔